اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخاوت عطا فرمائی تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. جو سخاوت عطا فرمائی، سخاوت، سخی. اب اس کے لیے مثالیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ بات چلی نا غزوہ حنین کی، تو اب میں آپ کو اسی کی مناسبت سے میں آپ کو بات بتا دوں، آپ کے لیے سمجھنے بھی آسانی ہوگی. غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا وہ آپ نے سن لیا نا ابھی، کہ جہاں سے تیر آ رہے ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ غزوہ حنین شروع میں نے بتایا نا کہ مسلمانوں کو کافی تنگی ہوئی، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، بہت بڑی فتح. اس غزوے میں مسلمانوں کو 24,000 اونٹ ملے تھے. مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، کتنے اونٹ تھے؟ اور 6,000 غلام تھے. 24,000 اونٹ تھے اور 6,000 غلام تھے، اور اس کے علاوہ چاندی بھی تھا، اور 40,000 بکریاں تھیں. کتنی؟ غلام کتنے تھے؟ اونٹ اور بکریاں 40,000 تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا، دیکھیں نبی علیہ السلام کو کتنی مشقت آئی، وہ آپ نے سن لی نا پیچھے. لیکن جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آئی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آپ نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ عطا فرمائے. کتنے؟ 100. ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ 1,00,000 کا بھی ہو ہے نہیں، 1,00,000 کا. اس وقت اگر 1,00,000 کا بھی ہو تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 1 کروڑ. حالانکہ اونٹ 2 لاکھ سے بھی شاید تجاوز کر چکا ہے نا. تو آپ اندازہ کر لیں کتنا اللہ نبی علیہ السلام نے یہ دے دیا کہ لے جاؤ. اور ان کو چاندی بھی دیا، اور جو چاندی ان کو دیا تھا نا اس کا اگر آج حساب لگایا جائے تقریباً وہ 6 کلو چاندی تھا. تقریباً پورا 6 کلو نہیں، تھوڑا سا کم. 6 کلو چاندی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. اور اونٹ کتنے عطا کیے؟ 100. جب ان کو دے دیے تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید بھی ہے. ایک تو یزید وہ مشہور یزید ہے نا، وہ یزید نہیں ہے، وہ اور یزید ہے. یہ جس یزید کی میں بات کروں یہ اور یزید ہے. یہ یزید جس کی میں بات کروں یہ صحابی ہے. حضرت ابو سفیان کا بیٹا یزید صحابی تھا. یہ وہ جو یزید ہے نا وہ ابو سفیان کا پوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اب جس یزید کی بات ہوئی یہ صحابی رسول ہے، حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے. یہ باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے. تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا یزید بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے سونٹ اس کو بھی دیے اور اس طرح چاندی اس کو بھی عطا کر دی. حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بھی میرا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کر دیں. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے اور اسی طرح تقریباً 6 کلو سونا عطا فرمایا. باپ اور کتنے بیٹے؟ تو چلو 6 کلو کا بھی حساب لاؤ تو کتنی چاندی ہوگی؟ 18 کلو. اور اونٹ کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ. آپ نے امیہ کا نام سنا ہے؟ امیہ سنا ہے کہ نہیں؟ کون تھا یہ؟ نہیں صحابی کتوں ہے کی سی بھائی؟ یہ تو امیہ وہی ہے نا جس نے حضرت بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا تھا، وہ والا امیہ. امیہ بن خلف دشمن رسول اور دشمن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ امیہ وہ تھا. اس کا بیٹا تھا صفوان، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. صفوان بیٹا کس کا ہے؟ امیہ کا. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دے دیں. اور ہمیں 100 اونٹ اس کو بھی دے دو، 100 اونٹ اس کو بھی دے دو. 100 اونٹ مل گئے، تھوڑے نہیں کہ زیادہ؟ بہت زیادہ. اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور دے دیں. آپ نے کہا 100 اونٹ اور دے دو. اس نے کہا یا رسول اللہ اور دے دیں. یار میں 100 اونٹ اور دے دو. اس کو جو نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے کا بیٹا امیہ کا بیٹا سفیان، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اس کو 300 اونٹ عطا فرمائے. اپنوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن دشمنوں کے بچوں کو دینا
یہ حوصلے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کو کوئی اس سے کوئی غرض نہیں تھی نبی علیہ السلام کو یہ امیہ کا بیٹا ہے، یہ تو مسلمان ہے، آپ نے تو یہ دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ کتنے اونٹ دیے؟ 300 اونٹ عطا فرمائے۔ اور یہی وہ موقع تھا جو بڑا مشکل موقع بن گیا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ جو میں نے جن کے نام لیے نا، حضرت ابو سفیان ہیں، حضرت یزید ہیں، حضرت معاویہ، یہ یزید کا میں نے بتا دیا صحابی رسول، وہ والا یزید نہیں جو مشہور ہے، اور اس طرح میں نے بتایا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اجمعین، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دیا تھا نا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان، ان کو نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ تو وہ جو مدینہ کے لوگ تھے، جو کوئی 10 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، تو کوئی 11 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، ان کے ذہنوں میں نا کچھ بات آ گئی۔ پرانے لوگ تو وہ تھے نا جو مہاجرین تھے یا جو مدینے کے لوگ تھے، پرانے لوگ تو یہ تھے جن کو اونٹ مل رہے ہیں، یہ تو ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے ذہنوں میں بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام تو اپنی قوم کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ تو قوم کو عطا فرما رہے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ انصار میں سے ایک صحابی حضرت سعد، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، آدمی جیسا کیسا بھی ہو، ایک بات تو آ سکتی ہے نا کہ بھائی لڑ ہم رہے ہیں اور ہماری تلواروں سے ابھی ان کا خون ٹپک رہا ہے اور پھر انہیں کو عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات صحابہ انصار کے ذہن میں بات آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ان انصار صحابہ سے کو ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک جگہ، اس میں صرف انصار صحابہ ہوں۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، حضرت سعد بن عبادہ انصار صحابہ کو لے کے ایک جگہ پہ چلے گئے، کچھ مہاجرین بھی اندر آ گئے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آنے دو، لیکن اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی آ گئے، آپ نے فرمایا ان کو الگ کر دو، ان کو نہیں اندر بیٹھنے دینا ہے، اس وجہ کہ وہ بڑے خاص لوگوں کی مجلس تھی جو اول زمانے میں، شروع زمانے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے انصار سے مخاطب کر کے کہا، اے انصار کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی ہے، یہ بتاؤ، کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے بھائی بھائی بنایا ہے، کیا ایسے نہیں ہے؟ کیا تم محتاج نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے مالدار کیا ہے، کیا ایسے نہیں ہے؟ سب انصار نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ انصار کی بھی تو قربانی تھی، اگرچہ نبی علیہ السلام نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لیکن انصار نے بھی تو قربانی کی نا، کہ جب کوئی بھی نبی علیہ السلام کے لیے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، انصار ہی نبی علیہ السلام کو مدینہ لے کے آئے تھے۔ اور پھر آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا اب انصار کے ساتھ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے، یہ مال لے کے جائیں گے دنیا کا، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں۔ یہ تو دنیا کا مال لے کے جائیں، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے تو کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے، تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تو کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ اب انصار کو سمجھ آئی، آپ نے فرمایا میں نے تو ان کو دیا تھا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ظاہر نیا نیا بندہ ہے تو اس جیسے تبلیغ والے کرام نہیں کرتے ہیں نا، تو یہ اسی کی ایک شکل تھی۔ آپ نے فرمایا یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں نے ان کو دیا ہے، تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں؟ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ اور پھر آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر ساری دنیا ایک راستے کے اوپر چلے اور مدینہ کے انصار دوسرے راستے کے اوپر چلیں تو میں مدینہ کے انصار کے ساتھ چلوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، میں انصار مدینہ کے ساتھ چلوں گا۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ انصار کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے بیٹوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان کے بیٹوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی گھرانے کو 300 اونٹ عطا فرما دیے، اور تقریباً 18 کلو چاندی، میں نے حساب لگا کے تقریباً 18 کلو چاندی آپ نے عطا فرمایا، اور آپ دیتے جا رہے تھے یہاں تک کہ کچھ دیہات کے لوگ، پینڈو قسم کے لوگ، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ان کے اندر تمیز ہوتی ہے، وہ آگے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں بھی دیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ان سے جان چھڑانے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کی جو کرتا مبارک تھا وہ کسی درخت کے ساتھ اٹک گیا، آنے فرمایا میرا کرتا تو دے دو، میری دنیا مال کے ساتھ کچھ نہیں ہے، یہ کیا دنیا کا مال ہے، اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا میں سارے کا سارا تمہیں دے دیتا، سارے کا سارا دے دیا۔ اور نبی علیہ السلام جس طرح اپنے گھر
مدینہ میں جو آپ کا گھر تھا، جس طرح آپ اپنے گھر سے نکلے تھے بالکل اسی طرح آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے. کچھ نہیں تھا پاس. جب گھر گئے تھے تو کچھ نہیں تھا، کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی. اور یہ سارا مال جو میں نے بتایا غزوہ حنین میں حاصل ہوا تھا نا. اور غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی بہادری سنی ہے کہ نہیں آپ نے؟ بہادری دیکھے اور دنیا کا مال دیکھے، آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا، دے دیا سارے کا سارا، سوائے اس مال غنیمت کے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. وہ تو اللہ نے مقرر فرمایا نا کہ آپ مال غنیمت کا 1/5 حصہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے. ایک اور حدیث سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک مانگنے والا آیا، کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. نے فرمایا بیٹھ جو، اللہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا، بیٹھ جو یہاں پہ. پھر اس کے بعد ایک اور آیا، اسی طرح کوئی چیز نہیں تھی، نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسرا بھی آیا، نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن تم بیٹھ جاؤ، اللہ کوئی سبب پیدا فرمائے گا. کتنے مانگنے والے ہو گئے؟ 3. اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے نبی علیہ السلام کو 4 اوقیہ چاندی آپ کی خدمت میں پیش کر دی. کتنی؟ 4 اوقیہ. اوقیہ آپ آج کی زبان میں سمجھ لیں چھٹانک، تھوڑی سی چاندی. تو آپ نے 4 اوقیہ تھی نا، مانگنے والے کتنے تھے؟ 3. آپ نے تینوں کو ایک ایک دے دی. ایک نبی علیہ السلام کے پاس بچ گئی. وہ جو بچ گئی نا وہ نبی علیہ السلام لے آئے اور آپ نے آواز بھی دی ہے کوئی لینے والا تو میں اس کو دے دوں، لیکن اس وقت کوئی لینے والا نہیں تھا. آپ اس کو لے کے واپس آ گئے اور گھر میں لا کے رکھ دی، اپنے سرانے رکھ دی. اب جب نبی علیہ السلام سوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے، پھر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بے قرار سے لگ رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ یہ بے قراری کیوں ہے؟ کبھی آپ اٹھتے ہیں، کبھی آپ لیٹ جاتے ہیں، پھر لیٹ کے پھر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیوں بے قراری ہے؟ نے فرمایا کوئی بات نہیں. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی پریشانی بنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے لیے کوئی پریشانی نہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہ سرانہ اٹھایا اور نیچے سے وہ ایک چھٹان کو کیا. کتنی؟ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مجھے سونے نہیں دیتا، یہ مجھے سونے نہیں دیتا، یہ میرے سرانے پڑا ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں، یہ مجھے سونے نہیں دیتا. یہ حال ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا. یہ شان ہے دنیا سے نفرت کی، اور یہ بلندی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اور خود نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا تعلیم فرمایا. نبی علیہ السلام کا سن لیا نا آپ نے، ایک اوقیہ چاندی جو ایک چھٹانگ سمجھ لیں، آپ اپنے سرانے کے نیچے بھی برداشت نہیں کر رہے تھے. اور خود ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ اے لوگو جو بندہ زکوٰۃ ادا کر دینا تم میں سے سمجھے اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا. آپ جتنا مرضی جمع کرتے پھرو، جس نے اپنے مال میں سے کیا ادا کر دی تو اب اس کے لیے مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ جتنا مرضی جمع کرے، لیکن کیا کرے گے؟ اور خود اپنا حال یہ ہے کہ آپ ایک چھٹانگ اوقیہ بھی اپنے سرانے کے نیچے رکھنے کے لیے تیار نہیں. امت کے لیے فرما دیا کہ ٹھیک ہے جتنا مرضی جمع کرو لیکن زکوٰۃ دیتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت بلند صفات کے ساتھ نوازا ہے.